سر مرکز بنا ہوا ہے آپ کا صوبہ، بتائیں کیا چل رہا ہے؟ پرویز خٹک صاحب کس کس سے رابطے میں ہیں؟ کیا لائکلی ہے، کتنا امپیکٹ کریٹ کریں گے جو تحریک انصاف کا گڑھ تصور ہوتا ہے اس صوبے میں؟ نقوی صاحب اس طرح ہے کہ اب بھی جو تحریک انصاف کے جو ورکر ہے، اسپیشلی جو یوتھ ہے، اب بھی وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہی ہے اور عمران خان کا ساتھ ہی دے رہے ہیں۔ پرویز خٹک کی اگر آپ دیکھیں، جو ہم نے نوٹ کیا ہے، ان نوجوانوں کا یہی کہنا ہے کہ وہ عمران خان کا ساتھ دیں گے۔ پرویز خٹک پی ٹی آئی میں آئے اور پھر غلطیاں یہ ہوئی کہ عمران خان نے بھی ان لوگوں کو ساتھ ملا دیا، اسپیشلی مرکز کی بات میں کروں گا کہ جو دیگر پارٹیوں سے جو دیگر جماعتوں سے آئے تھے اور انہوں نے وہ کچھ کیا۔ لیکن یہ جو نوجوان طبقہ ہے پی ٹی آئی کا، یہ اب بھی عمران خان کے پرستار ہیں، اب بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مشکلات ہیں یہ گزر جائیں گے۔ اور میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جو یہ 13 جماعتیں ایک ساتھ مل کے اور جو کچھ انہوں نے ان 1 سال یا 1.5 سال میں کیا ہے، انہوں نے پی ٹی آئی کے 9 سال، پختونخوا میں 5 سال پلس 3.5 سال اور مرکز میں 3.5 سال جو کچھ بھی ہوا اس پہ انہوں نے مٹی ڈال دی اور ان کو ایک دفعہ پھر جو یوتھ ہے ان کے دلوں میں زندہ کر دیا ہے۔ جو مہنگائی کا طوفان یہ لے آئے، کہا جا رہا تھا کہ اس اتحاد میں بہت زیادہ سینئر موسٹ لوگ ہیں اور وہ ایک طرح سے ڈالروں کا سیلاب لے کر آئیں گے اور یہ مہنگائی ختم ہوگی۔ یوتھ کا کہنا ہے، پی ٹی آئی کا جو ایجوکیٹڈ یوتھ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے 3.5 سال میں تو 2 سال کووڈ میں گزرے ہیں، جو پوری دنیا میں وہ معاشی لحاظ سے پوری دنیا میں ایک کرائسس طرح، تو اس دوران تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن فرید اللہ بھائی مجھے یہ بتائیں کہ پنجاب میں تو ہمارے ہاں الیکٹیبلز بڑا کاؤنٹ کرتے ہیں، برادری کا ووٹ بہت کاؤنٹ کرتا ہے، دھڑے ہیں، گروپنگ ہے، گروپس میں سیاست ہوتی ہے اور بڑا میٹر کرتا ہے ایک ایسا چہرہ جو کہ آپ کو میڈیا کی سکرینز پر بھی نظر آتا ہے اور جس کا فیملی اور کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ سیاست کا ہے۔ خیبر پختونخوا میں ابھی جو 9 مئی کے بعد جو کچھ ہوا ہے اس میں پنجاب میں سب سے زیادہ ڈیمیج ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف، اس کے بہت سارے لوگ چھوڑ کر گئے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں وہ ہم نے ہوتا ہوا نہیں دیکھا، سندھ میں بھی خیر وہ سندھ میں اتنا جو ہے وہ تحریک انصاف اس طریقے سے مضبوط بھی نہیں تھی، لیکن خیبر پختونخوا تھا ان کا جو سٹرونگ ہولڈ ہے۔ اب وہاں پر مجھے یہ بتائیں کہ کیا صورتحال ہے کہ اگر یہ لوگ چھوڑ کر جاتے ہیں تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ ظاہر ہے کہ یہ تو نہیں کہ اگر لوگ چھوڑ کر جائیں گے تو بالکل ہی کوئی فرق نہیں پڑے گا، فرق تو پڑے گا۔ جب مین لوگ چھوڑیں گے، تنظیم کے عہدیدار چھوڑیں گے، مختلف حلقوں میں اگر ان کے جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں وہ چھوڑیں گے تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ اگر پرویز خٹک گروپ بناتے ہیں تو ان کو، ان کے گروپ کو یا ان کی سیاسی جماعت کو ہوگا، تحریک استحکام پاکستان کو ہوگا، پیپلز پارٹی کو ہوگا، جے یو آئی کو ہوگا، نون لیگ کو ہوگا یا اے این پی کو ہوگا؟ فائدہ کون اٹھائے گا اس کا؟ نبی صاحب میرے خیال میں جو نیا گروپ جس کے پرویز خٹک جو کہہ رہے ہیں یا جو سوچ رہے ہیں، اگر آپ کو یاد ہو تو 18 کی الیکشن کے بعد بھی ایک اس طرح کی کوشش کی گئی تھی اور 40-42 جو ارکان تھے، الیکٹڈ تھے، وہ یہاں پہ پرویز خٹک ملانے کی کوشش کر رہی تھی اور پھر یہ بات پہنچی قیادت کے سامنے اور انہوں نے پھر محمود خان کو چیف منسٹر ڈکلیئر کیا اور ان کو نامینیٹ کیا۔ تو میرے خیال میں فرق نہیں پڑے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ پی ٹی آئی کا ووٹ تقسیم ہوگا، وہ ڈیفینیٹلی تقسیم ہوگا، کیونکہ یہاں بھی جس طرح پنجاب میں ہے، برادری ہیں اور یہ بعض لوگ جو ہیں اوبلائج ہوئی ہیں مختلف اس میں حکومتوں میں، تو یہ ووٹ جائے گا، لیکن جو نوجوان طبقے کا ووٹ ہے وہ انٹیکٹ رہے گا۔ اور اگر پھر سے پی ٹی آئی کو موقع مل گیا اور اگر میرا ذاتی رائے یہ ہے کہ اگر شفاف انتخابات ہوئے تو پی ٹی آئی جس کو بھی ٹکٹ دے گا وہی کامیاب ہوگا۔ ابھی تک جو پختونخوا میں صورتحال ہے، کیونکہ جو موجودہ حکومت، آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی کو سب سے زیادہ ووٹ یہاں پہ پہلے صوبائی حکومت میں اور پھر وفاق میں بھی آپ نے دیکھا قومی اسمبلی کے کتنے سارے نشستیں تھیں تقریباً۔ فرید بھائی ساتھ رہے ہمارے ضمیر حیدر صاحب خیبر پختونخوا،
کتنا ڈیمیجنگ ہوگا؟ دیکھیں ایک سوال تو ڈیفرنٹ ہے نا، چیئرمین تحریک انصاف جو ہیں وہ الیکشن لڑ پائیں گے یا نہیں لڑ پائیں گے، ان کو سزا ہو جاتی ہے، ان کو نااہل کر دیا جاتا ہے، وہ انتخابی سیاست سے آؤٹ ہو جاتے ہیں، یہ ڈیفرنٹ کوشچن ہے۔ کوشچن ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے بحیثیت جماعت، ابھی تک تو ایسا کوئی آثار نہیں ہے کہ جماعت پہ پابندی لگ رہی ہو یا بلے کا نشان بیلٹ پیپر پر نہ ہو۔ اس صورت میں یہ جو اب موو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے خیبر پختونخوا میں، آپ کے خیال میں کتنی سیریس ہو سکتی؟ دیکھیں عیسیٰ، ہم نے تقریباً پنجاب میں تو ہم نے دیکھ ہی لیا جو کچھ ہوا سارا، اور اب آخری مراحل میں آج بھی میں پڑھ رہا تھا کہیں اوکاڑا کے ساہیوال کے لوگ بھی کچھ چھوڑ کے گئے ہیں، اوکاڑا کے بھی کوئی گئے ہیں پی ٹی آئی کو چھوڑ کے۔ لیکن کے پی میں بڑی دلچسپ صورتحال بن رہی ہے۔ اب پرویز خٹک صاحب، جس طرح آپ نے کہا کہ وہ ایک برج تھے اور وہ اپنے آپ کو ابھی بھی شاید بہت سٹرونگ سمجھتے ہیں کہ وہ کیونکہ انہوں نے ایز اے برج کام کیا بٹوین اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے درمیان، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، جس کی بنیاد پر وہ شاید اپنے آپ کو کیش کروانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ ان کو جوائن کریں، کہ نہیں اگر میں اپنا بھی گروپ بناؤں گا چھوٹا موٹا تو اس میں مجھے اچھی خاصی سپورٹ حاصل ہوگی۔ لیکن مجھے نہیں لگتا، کیونکہ ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ جس طرح ابھی بات کی فرید اللہ صاحب نے کہ وہاں پہ بھی دھڑے بازی، برادری، تعلق، علاقائی وابستگی، یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں۔ لیکن اگر کچھ نئے لوگ، نئے چہرے آتے ہیں تو کیا وہ ایکسیپٹیبل ہوں گے پی ٹی آئی کے ووٹر کو کہ نہیں؟ یہ بھی بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ یہ تو نہیں ہے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ وہ جو ٹائم ہے کہ کھمبے کو بھی اگر ذوالفقار علی بھٹو کا وہ ٹائم نہیں ہے، تو میں ابھی تک وہ تو نہیں، اس پر کنونس نہیں ہوں۔ نہیں، 6 ماہ پہلے تک، 3 ماہ پہلے تک تو تحریک انصاف کی بھی یہی صورتحال تھی نا۔ ٹھیک، بالکل تھی، لیکن میں ابھی ایز وی اسپیک میں ابھی اس چیز سے کنونس نہیں ہوں کہ کوئی بھی آ جائے پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہولڈر تو وہ بڑا جیت جائے گا۔ لیکن کیونکہ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ٹائم ٹیسٹڈ لوگ بھی ہوتے ہیں، پھر دوسرا تعلق داری، برادری، الیکٹیبلز۔ اب اگر کوئی الیکٹیبل جو ہے وہ اس حلقے میں کھڑا ہوا ہے جہاں پہ کوئی اے بی سی پرسن آ جاتا ہے پی ٹی آئی کا، جو کہ اتنا مطلب مشہور بھی نہیں ہے، واقف بھی نہیں ہے لوگ اس سے، تو اس کو وہ لوگ کیوں ووٹ دیں گے؟ دوسرا عیسیٰ، ایک بڑی دلچسپ صورتحال جو 2-3 جے یو آئی کے سینئر لیڈرز نے بتایا کہ 9 مئی کے بعد تقریباً، اور باقاعدہ نمبر دیا کہ 26 کے قریب ایم پی ایز اور ایم این ایز ملا کے، یعنی کہ مجھے نہیں معلوم 1-2 ایم این اے تھے یا 3 ایم این اے تھے یا ایم پی ایز کتنے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ 26 کے قریب نے باقاعدہ ڈائریکٹ اپروچ کیا ہے جے یو آئی ایف کی لیڈرشپ کے اوپر۔ اچھا، یہ تو ہم ذرا پوچھتے ہیں نا فرید بھائی سے۔ اچھا، وہ ایک اور دوسرا یہ کہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ہوا کا رخ بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ جو الیکٹیبلز ہوتے ہیں وہ جو ہیں وہ زیادہ تر میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ہوا کے رخ کی طرف چلتے ہیں، اور دیکھنا تو یہ ہوگا کہ آئندہ کی اگر حکومت، اور یہی بڑی وجہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ پی ڈی ایم میں ایک شیئر جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پی میں لیں گے، اور وہ کے پی کی چیف منسٹرشپ میں انٹرسٹڈ ہیں، تو اس لیے شاید وہاں پہ، کیونکہ پھر اگر ہواؤں کا رخ ادھر ہوگا تو پھر بہت ساری دنیا ان کو بھی جوائن کرنے کی کوشش کرے گی۔ صحیح۔ میں فرید بھائی آپ کے پاس آنے سے پہلے انٹروڈیوس کروا دوں، توصیف زمان صاحب نے ہمیں جوائن کر لی ویڈیو میں، اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے وائس پریزیڈنٹ ہیں، اور پاکستان میں ظاہر ہے کہ جو معاشی صورتحال ہے، سیاسی صورتحال ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ ہم نے آگے چل کر ظاہر ہے کہ گفتگو کرنی ہے آئی ایم ایف پروگرام، اور اب اس کا کیا امپیکٹ آئے گا، معاشی صورتحال اس وقت کیسی ہے، جو ڈالر کے حوالے سے جو خوشخبری سنا رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب، مارکیٹ میں تو اویلیبل نہیں ہے وہ ڈالر اس ریٹ کے اوپر لکھا ہوا ضرور نظر آ رہا ہے۔ جب آپ جا کر مانگنے کی کوشش کریں، کسی منی چینجر کے پاس چلے جائیں، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس ریٹ کے اوپر 272 پہ ڈالر اویلیبل ہے یا 270 پر اویلیبل ہے یا نہیں، یہ تو آپ خود جا کے ٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ فرید بھائی، آپ نے بات سنی ضمیر حیدر کی، ضمیر حیدر کہہ رہے ہیں کہ ان کو نہیں لگتا کہ کوئی امپیکٹ نہیں آئے گا، اثر تو پڑے گا تحریک انصاف کو، یہ جو لوگ جب چھوڑیں گے اور کوئی اور گروپ اس طریقے سے اسٹرانگ گروپ سامنے آئے گا تو ووٹ تقسیم کرے گا اور اس کا فائدہ کہیں نہ کہیں نکلے گا کسی کو۔ آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے؟ ضمیر صاحب نے جو بات کی نا، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ووٹ تو تقسیم ہوگا ڈیفینیٹلی، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو الیکٹیبل ہے، آپ دیکھیں نا، پی ٹی آئی نے جو لاسٹ ٹائم ٹکٹ دی تھی، جو ابھی سابق ایم پی ایز وغیرہ تھے، اس میں کوئی پولیٹیکل فگرز آپ کو نظر، زیادہ تر جو ہیں
लेकिन बदकिस्मती से जो पार्टी लीडरशिप है, स्पेशली इमरान खान ने जो बाहर से लोग थे उनको ज्यादा, मतलब इवन परवेज खटक जो है वो पीटीआई ज्वाइन करने से पहले उन्होंने वजारत छोड़ी और फिर पीटीआई में वो शामिल हो गए। इसी तरह बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पंजाब में ज्यादातर हैं कि वो दूसरी सियासी जमातों के जो लोग हैं वो छोड़ के और पीटीआई में शामिल हो गए। इलेक्टेबल आप कह सकते हैं उनको, लेकिन जरूरी नहीं है। मेरा अपना जाती ख्याल है कि अगर पीटीआई की लीडरशिप अपने जो सीनियर मोस्ट कारकुन है जो शुरू से, फॉर एग्जांपल मैं शौकत यूसुफजई है जो शुरू से इमरान खान के साथ है, असद के जो शुरू से है, अगर एक दफा फिर से आप देखें पुख्तनख्वा में कोई भी इसी तरह खुल के सामने नहीं आया। अभी जो परवेज खटक, फरीद भाई मुझे आखिरी और सबसे अहम सवाल का जवाब दें, और ये सवाल मेरा ख्याल है कि सबसे ज्यादा जो है वो ट्रिकी क्वेश्चन है सारी सूरत हाल में। अगर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान इंतखाबात की दौड़ से बाहर हैं और पता है कि उन्होंने वज़ीर आज़म नहीं बनना, वो नाअहल हो जाते हैं, कन्विक्ट हो जाते हैं, उनको सज़ा हो जाती है किसी भी मुकदमे में, उस सूरत में वोटर का रिस्पांस क्या होगा? क्योंकि पीटीआई के बारे में हमने ये देखा है कि वन मैन पार्टी, वन मैन शो इर्द गिर्द घूमती है चेयरमैन तहरीक इंसाफ के। अगर वही हासिल हसूल नहीं है इन इंतखाबात का, उस सूरत में पीटीआई के वर्कर को, वोटर को बाहर निकालना, वोट देने के लिए कायल करना, ये कितना मुश्किल काम होगा? बहुत मुश्किल काम होगा, बहुत मुश्किल, क्योंकि पीटीआई की जिस वर्कर से, जिस कारकुन से, जिस नौजवान से भी आप बात करते हैं, वो पार्टी में किसी और का नाम नहीं लेते और वो पार्टी में वाहिद जो लीडरशिप है उसी के साथ है। तो मेरे ख्याल में अगर इमरान खान एक तरफ हो जाता है, माइनस हो जाता है, तो पीटीआई का वोट बैंक इंतहाई मुतासिर होगा। सही, बहुत बहुत शुक्रिया फरीद भाई, आपने हमें पेशावर से ज्वाइन किया और खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल हमारे सामने रखी। जाहिर है कि ये बात बहुत अहम है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ अगर वो खुद इंतखाबात की दौड़ से आउट होंगे और उनके वर्कर को, वोटर को ये अंदाज़ा होगा कि उन्होंने वज़ीर आज़म नहीं बनना और वो वोट देने जा रहे हैं बस सिर्फ अपने एक कैंडिडेट को, तो फिर उस सूरत में वोटर का रिस्पॉन्स कैसा होगा? ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल। 75 साल 76 साल का ये नोहा है और अब आहों और सिसकियों में तब्दील हो चुका है। एक ब्रीदिंग स्पेस मिली, हम इससे फ़ायदा उठा पाएंगे या नहीं उठा पाएंगे, बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक।